بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا تھا اور آج انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اور سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک کر دیا کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ان کو بتائیے۔ اگر ان کو بھی عربی سیکھنے کا من ہے، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو بھی ہماری ویڈیوز سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تساءل ابن الصیاد باستغراب، تھوڑا سا رک جائیے۔ تساءل ابن الصیاد، شکاری کے لڑکے نے پوچھا، تساءل پوچھا، باستغراب تعجب کے ساتھ۔ استغراب کے معنی ہے تعجب، تو اس نے تعجب کے ساتھ پوچھا، وما هذا الشرط، یہ شرط کیا ہے؟ ما معنی کیا؟ هذا الشرط، یہ شرط کیا ہے؟ فقال له الحارث، تو اس سے کہا، الحارث یعنی محافظ، تو اس سے محافظ نے کہا، کیا کہا؟ ان یحل عقدۃ لسانها ویجعلها تتکلم، تو محافظ نے اس سے کہا، ان یحل، حل یحل کے معنی ہوتا کھولنا، ان یحل کھول دینا، عقدۃ لسانها اس کی زبان کی گرہ کو، ویجعلها اور اس کو بولنے کے قابل بنا دینا۔ یعنی شرط یہ ہے کہ بادشاہ کی بیٹی گونگی ہے، وہ بول نہیں سکتی ہے، تو جو بھی انسان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کھلوانی پڑے گی، اسے بولنے کے قابل بنانا پڑے گا۔ تو شرط یہ ہے ان یحل کہ کھول دیا جائے، عقدۃ لسانها اس کی زبان کی گرہ، عقدۃ کے معنی ہوتا گرہ، لسان معنی زبان، تو اس کی جو زبان ہے اس کی گرہ کو کھول دینا، ویجعلها اور اس کو بنانا، تتکلم بولنے کے قابل، یعنی وہ بولنے لگ جائے، اس قابل اسے بنانا۔ فہی خرساء کیونکہ وہ گونگی ہے، لا تنطق وہ بول نہیں سکتی ہے، لمعت فی ذہن ابن صیاد فکرۃ، لمعت کے معنی ہوتا روشن ہونا، اچانک سے کوئی بات ذہن میں آ جانا۔ لمعت فی ذہن ابن صیادی، شکاری کے لڑکے کے ذہن میں ایک فکر، ایک بات اچانک سے آئی۔ فقال تو اس نے کہا، انا مستعد میں تیار ہوں۔ استعد یستعد، استعدادن کے معنی ہوتا تیاری کرنا، مستعد کے معنی ہے تیار۔ انا مستعد میں تیار ہوں، لمقابلت السلطانی سلطان کا سامنا کرنے کے لیے۔ مقابلتن کے معنی ہوتا سامنا کرنا، ملنا، قابل یقابل، مقابلتن کے معنی ہوتا ہے مقابلہ کرنا، سامنا کرنا، کسی سے ملنا۔ تو اس نے کہا کہ میں تیار ہوں سلطان جو بادشاہ ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کا سامنا کرنے کے لیے اور ان کے سامنے آنے کے لیے۔ وَسَأُخْبِرُهُ اور میں عنقریب انہیں بتاؤں گا، انہیں خبر دوں گا، بقدرتی اپنی طاقت کے بارے میں۔ قدرت یعنی طاقت، کس بات کی طاقت؟ علی القیام بهذه المہمۃ، اس اہم کام کو انجام دینے کی طاقت۔ تو میں اسے اپنی طاقت کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہے اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے۔ قام یقوم قیاما، با صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینا۔ قام یقوم، قوم یا قیام کے معنی ہوتا کھڑا ہونا، لیکن جب یہ با صلہ کے ساتھ آ جائے، با صلہ کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینا۔ تو یہاں پر معنی ہوگا علی القیام بهذه المہمۃ، اس اہم کام کو انجام دینے پر جو میری قدرت ہے اس کے بارے میں ان کو بتاؤں گا۔ وَسَأُخْبِرُهُ اور عنقریب میں انہیں بتاؤں گا، بقدرتی اپنی طاقت کے بارے میں، علی القیام بهذه المہمۃ اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے، یعنی اس اہم کام کو انجام دینے پر جو میری قدرت ہے اس قدرت، اس طاقت کے بارے میں انہیں بتاؤں گا۔ حذرہ الحارث قائلا، تو محافظ نے اسے ڈرایا۔ حذر یحذر، تحذیر کے معنی ہوتا ڈرانا، حذر کا فاعل ہے الحارث، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے ابن الصیاد، یعنی یہ مفعول ہے۔ تو ابن الصیاد کو حارث نے، محافظ نے ڈرایا، قائلا کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے؟ لا تتعجل، جلدی نہ کرو، وَإِلَّا فَقَدْتَ حَيَاتَكَ ورنہ تم کھو دو گے اپنی زندگی۔
فقد یفقد کے معنی ہوتا کھونا، فقدت یہ فعل ماضی سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ورنہ تم کھو دو گے اپنی زندگی۔ اتعظ من هذه الرؤوس المعلقۃ، اتعظ کے معنی ہے نصیحت حاصل کرو، اتعاظ یتعظ، اتعاظن کے معنی ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، اسی سے امر کا صیغہ ہے اتعظ، تم نصیحت حاصل کرو، من هذه الرؤوس ان سروں سے، المعلقتی جو کہ لٹکے ہوئے ہیں، معلق لٹکا ہوا، تو یہ لٹکے ہوئے سروں سے تم نصیحت حاصل کرو اور جلدی بازی نہ کرو، پہلے خود غور و فکر کر لو کہ تم واقعی تم سے اس لڑکی کو بلوا پاؤ گے یا نہیں پاؤ گے۔ ذهب ابن الصیاد لمقابلة السلطان وقال له، تو شکاری کا لڑکا گیا لمقابلة السلطان، بادشاہ سے ملنے کے لیے یا بادشاہ کا سامنا کرنے کے لیے، وقال له، اور ان سے کہا، کیا کہا، هل تأذن لی، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے، اذن یاذن، اذنن کے معنی ہوتا اجازت دینا، هل تأذن، کیا آپ اجازت دیں گے، لی مجھے، یا مولایا اے میرے مولا، بطلب ابنتکم الکریمتی، کس بات کی اجازت، بطلبی طلب کرنے کی، کس کو، ابنتکم الکریمتی، آپ کی شریف بیٹی کو طلب کرنے کی اجازت مجھے دیں گے۔ ابتسم السلطان، بادشاہ مسکرایا، وقال له، اور اس سے کہا، انت شاب فی مقتبل عمرک، انت شاب، تم ایک نوجوان ہو، فی مقتبل عمرک، اپنی عمر کے شروعاتی دور میں ہو، مقتبل یعنی شروعاتی دور، شروعاتی جو زمانہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقتبل یعنی ٹین ایج، فی مقتبل عمرک، اپنی عمر کے شروعاتی دور میں ہو، یعنی تمہاری عمر ابھی بہت کم ہے، چھوٹی ہے، فلا تضیع شبابک، تو تم اپنی جوانی ضائع مت کرو، ضیغ یضیغ تضیعا کے معنی ہوتا ہے ضائع کرنا، فلا تضیع، تم ضائع نہ کرو، شبابک، اپنی جوانی۔ قال ابن الصیاد بحزم، تو شکاری کے لڑکے نے کہا، بحزم، ہمت و حوصلے کے ساتھ، عزم من ہمت، حوصلہ، سنجیدگی کے ساتھ اس نے کہا، کیا کہا، ولیکنی، لیکن میں، مصر ہوں، علی طلبی، اپنی طلب پر، اپنے مطالبے پر، اپنی بات پر کیا ہے، میں مصر ہوں، مصر یعنی بضد ہوں، بالکل ضد پہ اڑا ہوا ہوں۔ عند اذن، عند اذن کے معنی اس وقت، عند اذن اس وقت، قال السلطان، سلطان نے کہا، بصوت قوی، طاقتور آواز میں، یعنی گرجتے ہوئے زوردار آواز میں، کیا کہا، هل تعرف الثمن، کیا تم قیمت کے بارے میں جانتے ہو، هل تعرف الثمن، کیا تم قیمت جانتے ہو، فقال ابن الصیاد، تو ابن الصیاد نے کہا، نعم، ہاں، یا سیدی، اے میرے آقا، اے میرے سردار۔ وافق السلطان على ان يتقدم ابن الصیاد لخطبة ابنته على ان يحقق ذلك الشرط الصعب، سلطان متفق ہو گیا یعنی راضی ہو گیا، وافق یوافق موافقتاً کے معنی ہوتا متفق ہونا، راضی ہونا، سلطان راضی ہو گیا، علی اس بات پر، ان یتقدم کی پیش قدمی کرے، ابن الصیاد شکاری کا لڑکا، لخطبت ابنتہ اس کی بیٹی کو شادی کرنے کے لیے، علی اس پر یعنی اس شرط پر، ان یحقق کہ وہ پورا کرے گا، ذالک الشرط الصعب اس مشکل شرط کو۔ تو بادشاہ راضی ہو گیا کہ چلو تم شادی کرنا چاہتے ہو، تم شادی کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک شرط تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ وافق سلطان، سلطان راضی ہو گیا، تیار ہو گیا، متفق ہو گیا، علی ان یتقدم اس بات پر کہ، تقدم یتقدم تقدمن کے معنی ہوتا ہے پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا، اس بات پر راضی ہو گیا، ان یتقدم کی پیش قدمی کرے، ابن الصیاد شکاری کا لڑکا، لخطبت ابنتہ اس کی بیٹی کو شادی کرنے کے لیے، خطبتن کے معنی ہوتا ہے کسی کو نکاح کا پیغام دینا، شادی کا پیغام دینا، شادی کرنا، لخطبت ابنتہ اس کی بیٹی کو شادی کرنے کے لیے، علی ان یحقق، علی اس پر یعنی اس شرط پر کہ یحقق وہ
پورا کرے گا. حقق یحقق تحقیقاً کے معنی پورا کرنا. یحقق وہ پورا کرے گا ذالک الشرط الصعب اس مشکل شرط کو. صعب معنی مشکل. وقبل ان ينصرف ابن الصیادی اور قبل اس کے ان ينصرف کی پلٹتا ابن الصیادی شکاری کا لڑکا، یعنی شکاری کا لڑکا بادشاہ کے سامنے سے پلٹتا، اس کے سامنے سے باہر آتا. اس نے بادشاہ سے کہا قال للسلطانی سلطان سے کہا ولیکن اور لیکن هل شہادتی وحدی مقبولۃ لدیک کیا شہادتی وحدی میری تنہا گواہی میری شہادت مقبولۃ لدیک آپ کے نزدیک قابل قبول ہے مقبول ہے. فقال السلطان تو بادشاہ نے کہا ماذا تريد تم کیا چاہتے ہو. فقال ابن الصیاد تو شکاری کے لڑکے نے کہا ما رأیک ان ترسل معی وزیرا من وزرائک لیراقب الامر ویشہد ما علی ما یجری. ما رأیک آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے. ما رأیک آپ کی کیا رائے ہے. ان ترسل کہ آپ بھیجیں معی میرے ساتھ وزیراً ایک وزیر کو من وزرائک اپنے وزیروں میں سے. تو اپنے وزراء میں سے اپنے وزیروں میں سے ایک وزیر کو میرے ساتھ آپ بھیجیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. لیراقب الامر تاکہ وہ نگہبانی کرے الامر معاملے کی، یعنی جو کام میں کرنے والا ہوں آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کام کو وہ دیکھیں نگہبانی کریں. راقبہ یراقب مراقبتاً کی من ہوتا ہے نگہبانی کرنا نظر رکھنا. لیراقب الامر تاکہ معاملے کو وہ دیکھیں. ویشہد اور وہ گواہ رہے علامہ ان تمام باتوں پر یجری جو چلے. جرا یجری جری مطلب چلنا ہوتا ہے، چلنا جاری رہنا، یعنی جو کچھ بھی ہمارے درمیان چلے جو کچھ بھی جاری ہو ہمارے درمیان وہ سب کچھ وہ دیکھیں اور اس پر وہ گواہ رہے. ارسل سلطان احد وزرائہ مع ابن الصیادی بادشاہ نے بھیجا احد وزرائہ اپنے وزیروں میں سے ایک وزیر کو مع ابن الصیادی شکاری کے لڑکے کے ساتھ. ودخلا اور وہ دونوں داخل ہوئے. کون؟ ایک شکاری کا لڑکا اور ایک وزیر دونوں داخل ہوئے. غرفۃ الفتاتی شہزادی کے کمرے میں. فتات یعنی نوجوان لڑکی جو کہ من شہزادی ہے بادشاہ کی بیٹی ہے. وَأَخَذَ ابن الصیادی یقص حکایةً قدیمةً عن فتاة اور شکاری کا لڑکا یقص بیان کرنے لگا حکایةً قدیمةً ایک پرانی کہاوت یا ایک پرانی کہانی. حکایةً قدیمةً ایک پرانی کہانی. عن فتاة ایک نوجوان لڑکی کے بارے میں. تو بادشاہ نے اسے کام دیا تھا کہ کسی بھی طرح میری بیٹی کو بلوانا ہے، وہ گونگی ہے، وہ بول نہیں سکتی ہے. تو لہٰذا یہ دونوں اس کے سامنے گئے اور اس کے سامنے میں جو شکاری کا لڑکا تھا وہ ایک قصہ بیان کرنے لگا جو کہ ایک نوجوان لڑکی کے بارے میں وہ قصہ تھا. وہ قصہ کیا تھا؟ یہاں سے وہ ایک نیا قصہ مطلب شروع ہو رہا ہے. وَأَخَذَ ابن الصیاد یقص حکایةً قدیمةً پہلے مضارع سے پہلے جب اخذ جعل شرع قام ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنے لگنا. تو شکاری کا لڑکا بیان کرنے لگا. قص یقص قصتاً کے معنی ہوتا ہے قصہ بیان کرنا. تو وہ بیان کرنے لگا حکایةً قدیمةً ایک پرانا قصہ عن فتاة ایک نوجوان لڑکی کے بارے میں. عاشت جو رہتی تھی فی بیت عمیہا اپنے چچا کے گھر میں. عمیہا الذی وہ چچا، یہ جو الذی ہے یہ موصول ہے جو چچا کے لیے آیا ہے. اپنے چچا کے گھر میں وہ رہتی تھی. الذی وہ چچا وہ کان لہو کانت تھے لہو جس کے ثلاثۃ ابناء 3 بیٹے. تو وہ کیا کیا شہزادی کے سامنے میں ایک ایسی لڑکی کا قصہ بیان کرنے لگا جو لڑکی اپنے چچا کے گھر میں رہتی تھی، وہ چچا جس کے 3 بیٹے تھے. فاختلفوا فیما بینہم من یتزوج تلک الفتاة فاختلفوا تو ان لوگوں نے اختلاف کیا. کون؟ تینوں بیٹوں نے. فیما بینہم اس سلسلے میں اپنے درمیان، بینہم اپنے درمیان،
من یتزوج تلک الفتاة کہ کون شادی کرے گا اس لڑکی سے. تو 3 بیٹے تھے، تینوں آپس میں لڑ پڑے کہ کون اس سے شادی کرے گا. سب نے کہا کہ میں کروں گا. تو اس بات پہ ان لوگوں کا اختلاف ہو گیا. ورأى كل واحد منهم انه احق بها. ورأى كل واحد منهم اور سمجھا یا دیکھا كل واحد منهم كل واحد ہر ایک منهم ان میں سے، یعنی ان تینوں بھائیوں میں سے ہر ایک نے سمجھا انه کہ بے شک وہ احق زیادہ حقدار ہے. احق یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ حقدار ہے بہا اس کے بارے میں یا اس سے شادی کرنے کے بارے میں. ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے لڑکی کے بارے میں. اس میں جو بہا میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے لڑکی کی طرف، یعنی اس لڑکی کو شادی کرنے کے لیے سب سے زیادہ وہ حقدار ہے. یعنی تینوں نے یہ سمجھا کہ میں زیادہ حقدار ہوں اس لڑکی کو شادی کرنے کے لیے. فَأَعْطَى وَالِدُهُمْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَبْلَغَ 500 دینار. تو ان کے والد صاحب نے دیا کل واحد منہم ان میں سے ہر ایک کو کیا دیا؟ مبلغ 500 دینار 500 دینار کے بقدر، یعنی 500 دینار کی جو یہ ہے پیسے یا روپے ہے وہ ان کو دیا. واقترح علیہم ان یعملوا فی التجارت اور ان لوگوں کو نصیحت کی ان یعملوا کہ وہ کریں کیا کریں؟ فی التجارت تجارت یعنی تجارت کا کام کریں. فربحوا جمیعا تو ان تمام لوگوں نے بہت زیادہ فائدہ کمایا. ربیحہ کے معنی ہوتا ہے فائدہ کمانا، تو بہت زیادہ فائدہ کمایا. حتی یہاں تک کہ اصبح مع کل واحد منہم مبلغ 1000 دینار یہاں تک کہ اصبح ہو گئی مع کل واحد منہم ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کیا ہو گئی؟ مبلغ 1000 دینار 1000 دینار کی ملکیت. یعنی سب کو دیا تھا 500 دینار، لیکن جب ان لوگوں نے تجارت شروع کی اور کمانا شروع کیا تو ہر ایک کے ساتھ 1000 دینار کے برابر پیسے آ گئے. واشترى بالمبلغ سلعة يتاجر فيها بها فيما بعد اور خریدا واشترى اور خریدا ہر ایک نے خریدا بالمبلغ اس مقدار کے ذریعے سلعة کچھ سامان یتاجر بها جس کے ذریعے سے وہ تجارت کر سکیں فیما بعد یعنی بعد میں. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان پیسوں سے کچھ سامان خرید لیے تاکہ وہ بعد میں تجارت کر سکیں. اما الاول رہی بات پہلے کی فقد اشترى بساطا بساط کے معنی ہوتا ہے بچھونا، سحریا یعنی جادوئی. تو رہی بات پہلے کی تو اس نے خریدا بساطا سحریا ایک جادوئی بچھونا. یحمل صاحبہ الی ای مکان یریدہ یحمل ایسا بچھونا جو اٹھا کر لے جاتا تھا صاحبہ اپنے مالک کو الی ای مکان کسی بھی جگہ یریدہ جو وہ چاہتا، یعنی مالک جہاں جانا چاہتا وہ بچھونا اپنے آپ اس کو اٹھا کر کے لے جاتا. تو کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے پہلا والا بھائی تھا اس نے خریدا کیا خریدا؟ بساطا سحریا ایک جادوئی بچھونا. کیسا بچھونا؟ جادوئی بچھونا. یحملو ہے یہ جادوئی بچھونا کے لیے ہے جو اٹھا کر لے جاتا تھا صاحبہ اپنے آقا کو اپنے مالک کو الی ای مکان کسی بھی مکان کی طرف یریدو جو وہ چاہتا تھا، یعنی مالک جو چاہتا تھا اس مکان کی طرف وہ اسے اٹھا کر لے جاتا تھا. واشترى الثاني مرأة خاصة يستطيع صاحبها أن يرى أي شيء في أي مكان من خلالها اور دوسرے نے خریدا کیا خریدا؟ مرأة خاصة ایک خاص قسم کا آئینہ. مرأة کی معنی ہوتا آئینہ. يستطيع صاحبها جس کا مالک طاقت رکھتا تھا قدرت رکھتا تھا ان یرا کہ وہ دیکھیں ای شیء کسی بھی چیز کو فی ای مکان کسی بھی جگہ من خلالہا اس کے درمیان سے. تو دوسرے بھائی نے کیا کیا کہ ایک خاص قسم کا آئینہ خرید لیا، اور آئینہ خریدنے والا ایسا آئینہ تھا کہ اس کو جو خریدنے والا تھا وہ اس آئینے کے ذریعے سے کسی بھی جگہ یا کسی بھی مکان کہیں سے بھی بیٹھ کے وہ دیکھ سکتا تھا.
واشترى الثالث حبة رمان تشفي المریض الذي یاکل من حباتها، اور تیسرے نے خریدا حبۃ رمان، انار کا ایک پھل، تشفی المریض الذی، جو شفا دیتا تھا، المریض الذی، اس مریض کو، یاکل، جو کھاتا، من حباتها، اس کے دانوں میں سے، یعنی ایک ایسا پھل خرید لیا انار کا، جو بھی مریض اس کے دانے کھا لیتا وہ اچھا ہو جاتا، اس کو شفا مل جاتی۔ وَبَيْنَمَا هُمْ جَالِسُونَ يَتَحَدَّثُونَ رَأَى صَاحِبُ الْمِرْأَةِ ابْنَةَ عَمِّهِ مَرِيضَةً تَكَادُ تَمُوتُ۔ وَبَيْنَمَا، اور اسی درمیان، ہم جالسون، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یتحدثون، بات چیت کر رہے ہیں، رغا صاحب المرأتی، تو آئینے والے نے، یعنی ایک بھائی تھا جس نے آئینہ خریدا تھا، تو اس نے کیا کیا، را، دیکھ لیا، کیا دیکھا، ابنۃ عمہ، اپنے چچا کی لڑکی کو، مریضتاً، بیمار حالت میں، تکاد تموت، جو مرنے کے قریب ہے، تکاد تموت، کاد یکاد، یہ کسی کام کے قربت کو بتانے کے لیے آتا ہے، تکاد تموت، قریب ہے کہ وہ مر جائے، یعنی مرنے کے قریب ہے، اس حالت میں اس کو دکھایا۔ تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی درمیان جس کے پاس آئینہ تھا، اور وہ جادوئی آئینہ تھا، ایسا آئینہ تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ کہیں سے بھی کچھ بھی دیکھ سکتا تھا، تو آئینے والے نے دیکھ لیا کہ اس کی جو چچا کی لڑکی ہے وہ بیمار ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے۔ فصرخ فزعا، تو وہ چیخا، فزعا، گھبراہٹ میں، گھبراتے ہوئے، وَأَعْلَمَ أَخَوَيْهِ بِمَا رَآهُ، اور اس نے خبردار کیا اخویہ، اپنے تمام بھائیوں کو، بما، اس چیز کے بارے میں، راہو، جو اس نے دیکھا، یعنی اس نے جو کچھ دیکھا آئینہ میں وہ تمام بھائیوں کو بتایا۔ فَأَخَذُوا يَتَشَاوَرُونَ فِي طَرِيقَةٍ تُنْقِذُهَا مِنَ الْمَوْتِ۔ فَأَخَذُوا يَتَشَاوَرُونَ، تو وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، فی طریقۃ، ایک ایسے طریقے کے بارے میں، تنقذها، جو اسے بچا سکے، انقذ ینقذ، انقاذ کی معنی ہوتا بچانا، جو اس لڑکی کو بچا سکے، من الموت، موت سے۔ تو تمام بھائی آپس میں بیٹھ گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ کوئی ایک ایسا طریقہ سوچو جس سے وہ لڑکی بچ جائے، وَتُشْفِيهَا مِنَ الْمَرَضِ، اور اس کو شفا دے دے بیماری سے۔